یہ ہم لوگ پیر ویر کا کیا سلسلہ ہے؟ یہ آج کل بابے وابے کے خلاف بہت کچھ تقریریں چل رہی ہیں مارکیٹ میں نا، بابے بابے کا، ہم بابوں کو نہیں مانتے، ہم بابوں کو نہیں مانتے۔ دو انتہائیں ہیں، ایک انتہا تو یہ بابا لیس زندگی، بابے ہیں ہی نہیں، اور ایک یہ کہ بابے اور اللہ میں کوئی فرق چھوڑا نہیں ہے۔ تو اعتدال کا راستہ یہ ہے بھائی، وداؤٹ بابا زندگی ہوتی نہیں ہے۔ دیکھو نسب کی بڑی حیثیت ہے، آپ کو پتا ہے نا، اسلام میں بہت حیثیت ہے، روحانی نسب بھی ہے، جسمانی نسب بھی ہے۔ جسمانی نسب بھی ہمارا آدم علیہ السلام سے چلتا ہے، بیچ میں اگر کہیں بھی یہ ڈسکنیکٹ ہو جائے تو نسب میں خلل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ سے کسی نے پوچھا آپ کے ابا کا نام کیا، آپ نے بتایا یہ نام، دادا کا بتا دیا، پردادا کا بتا دیا، آگے یاد نہیں آ رہا۔ لیکن یاد نہ آنا اس کی علامت تو نہیں ہے کہ پردادا کے اوپر ابا ہی نہیں ہے کوئی، کیا خیال ہے؟ دیکھو یورپ میں، امریکہ میں پتہ ہے کیا ہے، انگریزوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ابا ہوتے ہیں اور کسی کے ابا نہیں ہوتے، دونوں طرح کے ہوتے ہیں۔ ان کے یہاں یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، آپ انگریز سے ملیں گے، تمہارے فادر ہیں، کہے گا ہوں گے لیکن اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کہاں ہے، واللہ اعلم۔ ان کے ہاں یہ کوئی بہت اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ نکاح ختم ہو گیا نا سوسائٹی میں، تو زنا پھیل گیا، تو اب ماں سے ان کا نسب چلتا ہے، ابا سے نسب نہیں چلتا۔ ہوتے ہیں بہتوں کے، ہوتے بھی ہیں بہتوں کے نہیں بھی ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں ہوتے تو بھی کہتے ہیں کوئی نو پرابلم۔ ہم لوگ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ کیا خیال ہے؟ آپ سے کوئی پوچھے آپ کے والد صاحب ہیں، آپ کا پتہ نہیں، میں بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہو گے؟ بولو بھائی، جواب دو یار۔ اب جس کا ابا ہی نہ ہو وہ آپ کو آ کے کہہ رہا ہو کہ تمہارا ابا چور ہے، تمہارا ابا چرسی ہے، آپ شرمندہ ہو رہے ہو کہ میرا ابا چرسی، میرا ابا چور، میرا ابا وہ۔ کسی نے آ کے پوچھا کہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پوچھ تیرا ابا کیا ہے، تو جواب میں کہا میرا ابا ہی نہیں ہے۔ تو زیادہ شرمندگی کس کو ہوگی؟ جس کا ابا چرس پیتا ہے یا جس کا سرے سے ابا ہی نہیں ہے؟ زیادہ ذلیل کون ہوگا؟ جس کا سرے سے ابا ہی نہیں ہے، ایدھی سینٹر سے دریافت ہوا تھا۔ تو خوب سمجھ لو، ایک جسمانی نسب ہوتا ہے جو متصل ہوتا ہے، ابا پھر دادا پھر پردادا، جو ڈائریکٹ پردادا تک پہنچ رہا ہو اس کے نسب میں بھی گڑبڑ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ابا ہوگا، اس کے بعد کون ہوں گے؟ دادا، اس کے بعد کون ہوں گے؟ پردادا۔ تو ایسے ہی روحانی نسب بھی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم بھی دیا، تزکیہ بھی کیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، آپ نے صحابہ کو قرآن سکھایا اور حکمت یعنی حدیث بتائی نہیں۔ یعلم کے الفاظ کیا ہیں؟ سکھائی۔ بتانا الگ چیز ہے، سکھانا الگ چیز ہے۔ قرآن صرف دیا نہیں، یعلمہم، قرآن سکھایا۔ حالانکہ وہ لوگ عربی جانتے تھے، ان کو سیکھنے کی ضرورت تھی؟ بولو نہیں تھی بھائی، ان کو صرف نہ ہو کہ محتاج ہی نہیں تھے، اللہ کہہ رہے نہیں، نبی سکھائیں گے ان کو۔ پھر یزکیہم، ان کا تزکیہ بھی کیا۔ تزکیہ باطنی بیماریوں سے پاک کرنا، ظاہر باطن گناہوں سے پاک کرنا، یہ کام کس نے کیا؟ نبی نے۔ صحابہ ڈائریکٹ قرآن و سنت سے اپنا تزکیہ کر سکتے ہوتے تو اللہ یہ کام نبی کے ذمہ لگاتے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ آگے صحابہ نے تابعین کا تزکیہ بھی کیا، قرآن بھی سکھایا، حدیث بھی سکھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تابعین براہ راست اگر سیکھنے کی طاقت ہوتی بغیر صحابی کے تو صحابی کہتے پھر ہم بھی براہ راست سیکھ لیتے نا۔ قرآن تو ہماری زبان میں نازل ہوا ہے بھائی، ہم براہ راست نہیں سیکھ سکے، ہمیں نبی سے سیکھنا پڑا، تو تمہیں بھی ہم سے سیکھنا پڑے گا۔ یہ اخفل طریقے سے نہیں ہوتا، پشتو سمجھتے ہو؟ اخفل طریقے سے میں نے قرآن پڑھا ہے، اخفل طریقے سے میں نے حدیث پڑھی ہے، میرا اپنی اسٹڈی ہے، میرا اپنا مطالعہ ہے، میں کسی کو نہیں مانتا، میرا کوئی بابا نہیں ہے۔ تو بھائی تابعین کے بابے کون تھے؟ صحابہ۔ پھر تبع تابعین براہ راست قرآن و سنت سیکھ سکتے تھے، اپنا تزکیہ براہ راست خود کر سکتے تھے، ان کا تزکیہ کس نے کیا؟ تابعین نے۔ تو یہ سلسلہ سند متصل کے ساتھ چلتا آ رہا ہے، اس کو روحانی نسب کہا جاتا ہے۔ جیسے جسمانی اعتبار سے حلالی ہونے کے لیے جسمانی نسب کا سند متصل کے ساتھ آدم علیہ السلام سے ملنا ضروری، روحانی اعتبار سے بھی حلالی ہونے کے لیے سند متصل کے ساتھ تزکیہ، تفسیر، حدیث، قرات، ان تمام چیزوں میں سند متصل کے ساتھ پیغمبر سے سلسلہ متصل ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔
ہاں بیچ میں اچھے بابے بھی آئیں گے، 2 نمبر بابے بھی آئیں گے، لیکن بابا لیس ہونا یہ کیا ہے؟ یہ تو پتہ ہی صاف ہو گیا بھائی، اس کے علم کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے جس کے کوئی بابا نہیں ہے۔ بھائی تو نے کہاں سے سیکھ لیا یار؟ تو تیرا بابا کدھر ہے جس نے تجھے سکھایا ہو؟ نہیں میں بابا کو نہیں مانتا۔ بھائی کیوں نہیں مانتا بھائی؟ صحابہ نے ڈائریکٹ نہیں سیکھا، تابعین نے ڈائریکٹ نہیں سیکھا۔ عبداللہ بن مسعود نے کئی سال پیغمبر کی صحبت اٹھائی ہے، پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں نے علقمہ اور اسود جو مشہور شاگرد ہیں، کئی سال ابن مسعود کی صحبت اٹھائی ہے، حالانکہ وہ عربی جانتے تھے۔ پھر ان کے شاگرد حماد الکوفی نے، ابراہیم نخعی نے کئی سال علقمہ کی صحبت اٹھائی ہے، پھر ابراہیم نخعی کے شاگرد حماد الکوفی نے کئی سال ابراہیم نخعی کی صحبت اٹھائی ہے، پھر حماد الکوفی کے شاگرد ابو حنیفہ نے کئی سال حماد الکوفی کی صحبت اٹھائی ہے، پھر ان کے شاگرد ابو یوسف امام محمد امام ظفر کئی سال صحبت اٹھائی ہے۔ اس کے بعد جا کے امت نے ان کو مانا ہے کہ یہ فتویٰ دینے کے اہل ہیں، یہ تزکیہ کے اہل ہیں۔ تو ہمارا سلسلہ الحمدللہ سند متصل کے ساتھ تزکیہ میں بھی، ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمارا تزکیہ ہو گیا ہے، ہو گیا ہو یا نہ، ہم صرف اپنے آپ کو ثابت النسب ثابت کرنے کے لیے کہ جو ٹوٹا پھوٹا علم بھی اگر ہمارے پاس ہے تو معتبر ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم عالم ہیں، نہ، جتنا ہے معتبر علم ہے۔ تو معتبر ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو اس سلسلے سے جڑنا پڑے گا جو صدیوں سے تواتر کے ساتھ سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے۔ ہاں اس میں 2 نمبر لوگ بھی آئے ہیں، ان سے بچنا ہے، لیکن 1 نمبر بھی اسی میں ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ معتبر علم انہی کے پاس ہوگا، تو اس لیے ہم بابا لیس ہو نہیں سکتے۔ جیسے کوکنگ آئل ہوتا ہے نا کولیسٹرول فری، تو ایسے بہت سے اسکالر ہو گئے ہیں بابا فری، یہ ہو نہیں سکتا بھائی۔ اگر 2 نمبر بابا ہیں تو آپ کو 1 نمبر بابے تلاش کرنے پڑیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی۔ کیا مطلب حدیث کا؟ ہر دور میں ایک بڑی تعداد میں اچھے بابے بھی رہیں گے۔ آپ کہہ سکتے ہو وہ اچھے علماء کا ہونا، اچھے بابے کیوں کہہ رہے ہو؟ بابا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان میچور ہوتا ہے بڑھاپے میں، ہر فیلڈ میں بوڑھوں کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے۔ ینگ ڈاکٹر سے علاج کرانا پسند کرو گے یا بوڑھے ڈاکٹر سے؟ بوڑھے ڈاکٹر سے۔ ابے بھائی کہتے ہیں اس کا تجربہ، یہ بندے جتنے مارنے تھا مار چکا ہے۔ یہ ایک حکیم صاحب قبرستان سے کپڑا ڈال کے گزرا کرتے تھے، لوگوں نے کہا حکیم صاحب کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں یہ سارے میرے پہنچائے گئے، یہاں شرم آتی ہے ان سے مجھے۔ تو جو جوان ڈاکٹر ہے وہ بہت سو کو غلط ٹیکے لگا لگا کے تجربے کر کر کے بوڑھا ہوتا ہے، لہذا جب جوان اور بوڑھے میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو لوگ ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ بھائی یہ بوڑھا، اس کا ایکسپیرینس زیادہ ہے، اس نے غلط ٹیکے جتنے لگانے تھے وہ یہ لگا چکا ہے، جتنوں کی غلط داڑیں نکالنی تھی۔ ایک ڈاکٹر صاحب آپریشن کرتے تھے، نئے نئے آپریشن سیکھ رہے تھے، کبھی کینچی بھول آتے ہیں، پھر پیٹ جوڑتے، ابے یار وہ چیز بھول گیا، تو مریض نے کہا آپ زب لگا دو، میرے پیٹ میں کیا لگا دو؟ زب۔ تو ہر چیز میں جو میچور لوگ ہیں نا ان کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو انسان کے علم میں پختگی ہوتی ہی بابا بننے کے بعد ہے۔ ابھی میں دیکھو رائے ہم گئے، رائے میں حویلی میں سارے بابے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بھائی، سارے کیا تھے؟ کوئی 95 سال کے بابے، کوئی 90 سال کے بابے، کوئی 85 سال سے کم کا ہمیں کوئی نظر نہیں آئے۔ میں نے کہا بھائی یہ تو سارے بزرگ یہاں، اور بیان سب انہی بابوں کے ہوئے۔ وجہ کیا ہے بھائی ایک ٹائم گزار چکے ہیں، ان کی عمریں گزر چکی ہیں اللہ اللہ کرتے، ان کی عمریں گزر چکی ہیں ایک کام میں۔ تو اب بات کو بس میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں، تو ہر چیز میں لوگ سائنسدانوں میں بوڑھے سائنسدانوں کو ترجیح دی جاتی ہے، ہاں جوانوں کو سیکھنے کا موقع دیا جاتا ہے، لیکن جو بابے ہوتے ہیں نا ان کو ویلیو دی جاتی ہے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ دین میں وہ جوان لوگ جن کے تقوی پر اعتماد نہ ہو، ہر شخص ایک، علامہ اقبال نے کہا تھا نا ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا، ہر شخص مذہبی اسکالر بنا ہوا ہے، ہر شخص مذہبی اسکالر۔ تو اس لیے اپنے بڑوں سے تعلق مضبوط کرو،
ہمیں تصوف کی اسی طرح بالکل ضرورت ہے جیسے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. تصوف یہ ٹرم ہے، اصطلاح ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. تزکیہ جیسے نبی نے قرآن سکھایا، اس علم کو ہم نے نام دے دیا تفسیر کا. نبی نے قرآن پڑھ کے بھی سنایا، اس علم کو ہم نے نام دے دیا تجوید کا. اب کوئی کہے تجوید دکھاؤ، نبی کے دور میں تجوید دکھاؤ، دکھا سکتے ہو؟ بھائی نبی جیسے پڑھتے تھے اس علم کو ایک الگ نام دے کے کیا نام دے دیا گیا ہے؟ فن قراءت، فن تجوید. ایسے ہی نبی نے جو حلال و حرام کے مسائل بتائے ان کو الگ کتابوں میں منضبط کیا گیا، اس کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ علم فقہ. ایسے ہی نبی کا ایک شعبہ تھا تزکیہ، دل سے دنیا کی محبت نکالنا، حب جاہ اور حب مال دل سے نکالنا، اللہ کی محبت پیدا کرنا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تزکیہ. تو یہ ایک ٹرم ہے، اصطلاح ہے جس کو تصوف کا نام دے دیا گیا. ہاں تصوف کی دو قسمیں ہیں بھائی، ایک قرآن اور سنت کے اگینسٹ. آپ نے کرنٹ والے بابے دیکھے ہوں گے نا یوٹیوب پہ، کیا خیال ہے بھائی؟ بیٹریاں بھی چارج ہو رہی ہیں بابوں کے ذریعے. یہ تصوف نہیں ہے. تصوف کا مطلب کیا ہے؟ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا تاکہ دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو، دنیا مردار کی محبت دل سے نکلے. یہ ہے تو پھر ہے، نہیں ہے تو پھر کچھ اور ہے، وہ تصوف نہیں ہے وہ. تو اس لیے اپنا تعلق اپنے بڑوں سے مضبوط کرو اور بابا لیس زندگی گزارنے کی کوشش نہ کرو. ہاں 2 نمبر بابوں سے بچاؤ اپنے آپ کو تو 1 نمبر بھی ہے. تو اس سے نسب بہت ضروری ہے، صحیح ہے نا؟ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے بابے ہیں، ان سے پوچھا جائے کون ہے، کہتے ہیں امام بخاری. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کہا آپ کے والد صاحب کا نام، اس نے کہا نوح علیہ السلام. ابے تو بیچ میں کیا نوح علیہ السلام کے کیا بچے پیدا نہیں ہوئے تھے؟ کیا ڈائریکٹ تو پیدا ہوا ہے؟ تو امام بخاری کا کون شاگرد تھا، ان کا کون شاگرد تھا، ان کا کون شاگرد تھا؟ وہ پھر یہ سلسلہ چلنا چاہیے. ڈائریکٹ امام بخاری بابے نہیں کسی کے بن سکتے. وہ بھی ہیں لیکن وہ تو متصل سند کے ساتھ ہونا چاہیے، سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو آج کل نئے نئے فتنے سوسائٹی میں چل رہے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.